جو بگڑ جائے اس کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں، نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ نبی کا فرمان اس کی اجازت دیتا ہے۔ جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو فیصلے حضور ہی کے چلیں گے۔ کلمہ جب سرکار کا پڑھا ہے تو ہم حضور ہی کے فرمان کو مانیں گے۔ شوشا یہ چھوڑا انٹرویو دیتے ہوئے، خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے، حضرت امام حسین کے قتل ناحق میں یزید کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، یعنی یزید کو بری کرنے کی کوشش کی، گویا کہ یزید کے طرفداروں سے ادھار کھا لیا ہوگا۔ آپ اس کو محاورے کو سمجھتے ہیں جی؟ کہتا میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ یزید نے امام حسین کے قتل کرنے کا حکم دیا ہو۔ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے مامور کیا ہو یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ میں اس حوالے سے بالکل ایک جملہ تو ایسا کہتا ہوں جو جواب بن جائے، اور ایک دو حوالوں پہ اکتفا کرتا ہوں مختصراً، اور یہ پہلے سن لے، ضرورت پڑی انشاءاللہ صحیح بخاری سے ثابت کروں گا، حضور کے فرمان کی روشنی میں دکھاؤں گا، حضور کے ارشادات عالیہ غیب دان نبی کی غیب کی دی ہوئی خبروں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ امام حسین کے خلاف یہ جو اقدام ظلم والا ہوا یزید کے اشارے پر ہوا۔ اگر یزید اس میں ملوث نہیں، اس نے حکم نہیں دیا، اس نے کوئی اشارہ نہیں کیا، تو میرا ایک ہی سوال ہے، 100 کا ایک ہی سوال، امام حسین کے قاتلوں کو اس نے سزا کیوں نہیں دی؟ اگر اس کے اشارے سے یہ کام نہیں ہوا تو اس نے امام حسین اہل نبوت، اہل بیت نبوت کے عظیم افراد، ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی، اپنی مرضی سے اشارہ نہیں کیا، حکم نہیں دیا، تو قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ سمجھ آ گئی؟ دوسرا جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ مسئلہ ہے ہی نہیں جی۔ کوئی کہے میں نے پڑھا نہیں، مسئلہ نہیں ہے، ایسے کہیں گے یہ بالکل سطحی بات ہے، معیار سے ہٹ کر ہے، کیونکہ نہ ہونا اور ہوتا ہے، نہ پڑھنا اور ہوتا ہے۔ تم نے پڑھائی کب ہے؟ اب میں یوں کہوں گا تم نے پڑھائی کب ہے؟ میں 3 حوالے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تاریخ الخلفاء، امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ کاتب یزید الی والیہ بالعراق عبید اللہ ابن زیاد بقتالہ فوجہ الیہ جیشن۔ یزید نے خط لکھا ابن زیاد کو جو کوفہ کا گورنر تھا، امام حسین جب عراق میں جلوہ گر ہوئے اس نے کہا کہ حسین سے قتال کرو، بولو حسین سے قتال کرو۔ قتال کا معنی ہوتا ہے کسی سے لڑنا، کسی کو مار ڈالنا۔ تو حکم دیا کہ نہیں دیا جی؟ تو تم نے نہیں پڑھا تو کیا مطلب ہے بھی نہیں؟
جی ذمہ دار سٹیج پہ رہنے والے بیٹھنے والے کو ہوش میں بیٹھ کر بولنا چاہیے. یہ ایک کتاب، ایک اور کتاب پیش کرتا ہوں. یہ ہے المسامرہ. امام ابن حمام متن میں فرماتے ہیں اختلف فی اکفار یزیدہ، یزید کو کافر کہنے میں علماء کا اختلاف ہے. فقیل نعم، ایک قول یہ ہے کہ ہاں اس کو کافر کہا جائے گا. ایک طبقہ یہ کہتا ہے. اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن ابی شریف نیچے شرح میں لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو امام ابن حمام نے نام فرمایا کہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کو کافر کہہ دو، وہ کافر ہو گیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لما وقع منہ من الاجتراء علی الذریۃ الطاہرۃ، اس لیے کہ اس نے نبی کی آل پر ظلم کیا. نبی کی آل پر، ذریۃ طاہرہ یعنی حضور کی آل، ذریۃ طاہرہ پر، حضور کی عطرت پر، حضور کی آل پر اس نے ظلم کیا. کوئی ظلم کی مثال تو پیش کرو. آگے مثال دیتے ہیں. کل امری بقتل الحسین رضی اللہ عنہ، اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اس نے حکم دیا تھا حسین کو قتل کر دو. یہ بات کتب معتبرہ میں موجود ہے کہ یزید اس میں ملوث تھا، ملوث ہے، لہذا زور لگا لو یزید کو تم پاک دامن ثابت نہیں کر سکتے. شرح العقائد النسویہ، یہ ہر مدرسے میں نصاب کا سلیبس کا حصہ ہے. درس نظامی کا سلیبس نصاب، اس میں اس کی بنیادی حیثیت حاصل ہے. جب تک اس کتاب کو پڑھے نہیں طالب علم عالم شمار نہیں ہوتا. اس کے مصنف جو کتاب کے لکھنے والے ہیں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں؟ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ اللَّعْنَ عَلَيْهِ، علماء کے ایک طبقے نے فرمایا مطلقاً اس پہ لعنت جائز ہے. یزید پہ لعنت کرنا مطلقاً جائز ہے. وجہ یہ ہے لما انہو کفر حین آمرا بقتل الحسین. وجہ یہ ہے کہ جب اس نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا وہ بےمان مسلمان رہا ہی نہیں تھا. آخری جملہ سنیں مصنف کا فیصلہ. یہ تو جنرل حوالے سے انہوں نے بیان کیا اور کیا فرمایا؟ جو اس پر لعنت جائز سمجھتے ہیں وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا. بولو حکم دیا. لہذا یہ کہنا کہ حکم دیا ہی نہیں، جی یہ کسی چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے. والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک وإہانت اہل بیت النبی علیہ السلام مما تواتر معناہ وإن کان تفاصیلہ احادا. فرمایا حق یہ ہے، اس بحث میں تحقیق یہ ہے، ثابت شدہ امر یہ ہے کہ یزید امام حسین کے قتل پر راضی بھی تھا، خوش بھی تھا. بولو راضی بھی تھا، خوش بھی تھا. اہل بیت نبوت کی اہانت کرنے پر اس کو بڑی خوشی ہوئی. جی تو جو خوش ہوتا ہے، جو راضی ہوتا ہے، وہ حکم نہیں دیتا. اس سے وہی مسئلہ ثابت ہو گیا. فرماتے ہیں یہ مانوی حیثیت سے تواتراً یہ مسئلہ ثابت ہے. تواتر کا مطلب ہوتا ہے یقینی طور پر. جی تو اب جو متواتر کو بھی چھوڑ دے، اسی کتاب کو پڑھ کر چھوڑ دے، پڑھا کر چھوڑ دے. فَنَحْنُ لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ. ہمیں توقف یزید کے فاسق فاجر بد کردار ہونے میں نہیں بلکہ اس کے مسلمان ہونے میں توقف ہے. اس کے مسلمان ہونے میں توقف ہے. تو حضرت آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ لیجئے جناب تحفہ پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ لعنت اللہ علیہ
انصارہی و اعوانہی، فرماتے مکدی مکو یزید پر بھی اللہ کی لعنت ہو، جو اس کی مدد پہ نکلے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، جو اس کی حمایت میں بولے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ لہذا کہہ دو قاتل قاتل یزید قاتل، بولو قاتل قاتل یزید قاتل۔ ہاں عہد کر لو، ہم مر تو سکتے ہیں، نہ یزید کو مان سکتے ہیں نہ کسی یزیدی کو مان سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔